حنان بیٹا، تم اپنی موم کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا۔ بابا یار، آپ بھی موم کی ٹیم میں شامل ہو گئے، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ بوڑھے ہو جاؤ گے تب کرو گے شادی؟ تب سے خاموش بیٹھی سائقہ بیگم نے کہا تھا۔ یار موم، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس بار وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ اچھا چلو، تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، تم جس سے کہو گے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، سائقہ بیگم نے کہا تھا۔ او ہو موم، کسی لڑکی کا چکر نہیں ہے، مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے، وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ لیکن شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی، تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے، کوئی لڑکی پسند کر لو، ورنہ جس لڑکی سے میرا دل چاہے گا میں تمہاری شادی کرا دوں گی، سائقہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا اور اٹھ کر چل دی تھی۔ حنان ان کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر آفس چلا گیا تھا۔ آج بھی کہیں جاب نہیں ملی؟ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اسے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ مایوسی سے بولتے ہوئے وہیں لیٹ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، مل جائے گی، اس کی ماں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں ملے گی ماں، روز روز کی خواری ہی ہو رہی ہے، کہیں پر بھی نہیں ملتی جاب، تو مایوس ہو چکی تھی۔ ارے ایسے نہیں بولتے، چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، پھر میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے کھانے میں؟ اس نے پوچھا تھا۔ آلو بنا ہے اور ساتھ میں گرم روٹی بنا دیتی ہوں، اس کی ماں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ شروع سے ہی غریب نہیں تھے، لیکن کچھ برس پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ مناہل اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد اس کے 2 بہن بھائی تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر آ گئی تھیں۔ اس کی ماں کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن اس کی آمد اتنی نہ تھی کہ گھر کا خرچہ پورا ہو سکتا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مناہل نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ روز جاب کی تلاش میں گھر سے نکلتی تھی، لیکن اسے کہیں پر بھی جاب نہ ملی تھی۔ کچھ لوگ تجربہ مانگتے تھے تو کہیں پر سفارشیں چلتی تھیں۔ وہ بہت نا امید ہو گئی تھی، شاید زندگی نے اسے دکھ ہی اتنے دکھائے تھے کہ اب اس میں بالکل بھی امید نہیں بچی تھی۔ اگلی صبح مناہل کی آنکھ کھلی تو سر بھوجل تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اس کی ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزر گئی تھی۔ وہ ابھی کچن میں ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس کی کالج فرینڈ کی کال تھی۔ اس نے کال اٹھا لی تھی۔ مناہل، سو رہی ہو کیا؟ اتنی دیر سے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ کال اٹھاتے ہی انم کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ یار میں برتن دھو رہی تھی اور موبائل کمرے میں پڑا تھا، اس نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ ہاں یار، میرے پاس تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، انم نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی نیوز؟ صبح صبح کیوں دماغ کی دہی کر رہی ہو؟ اس نے انداز میں بیزاری تھی۔ ارے یار، مرتضیٰ انڈسٹریز کا نام سنا ہے؟ پورے شہر کا ٹاپ بزنس گروپ، وہاں پی اے کی سیٹ خالی ہے۔ میری کزن وہاں کام کرتی ہے، اس نے بتایا کہ باس کو فوری طور پر ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کام میں پرفیکٹ ہو اور شکل اور صورت پہ بھی ڈیسنٹ ہو۔ میں نے تمہاری تصویر اور سی وی اسے بھیج دیا ہے، اور سنو، باس نے تمہیں آج ہی انٹرویو کے لیے بلایا ہے، اس نے خوشی سے بتایا تھا۔ مناہل کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے بڑے آفس میں مجھے کون رکھے گا؟ وہاں تو سفارشیں چلتی ہوں گی یا پھر ہائی فائی لڑکیاں جاتی ہوں گی، اس نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ اوہ ہو مناہل، تم ہمیشہ لو کانفیڈنس ہی رہنا، تم کون سا کسی سے کم ہو لڑکی؟ اور ہاں، مجھے نہیں پتا، کل تم لازمی جاؤ گی انٹرویو کے لیے، سمجھی؟ اس نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل نے ایک لمبی سانس لی۔ پر انم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کی ایسی کی تیسی، دیکھو یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے اپنی زندگی بدلنے کا۔ ایڈریس میں نے واٹس ایپ کر دیا ہے، کل 11 بجے تم وہاں ہونی چاہیے، گڈ لک۔ انم نے بات مکمل کرتے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ مناہل فون ہاتھ میں پکڑے کافی دیر خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو بیٹھی کپڑے سلا ہی کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر اور وہاں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلی صبح اس نے اٹھ کر ناشتہ بنایا تھا اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد اس نے کچن سمیٹا تھا، اور پھر جلدی جلدی گھر کے کام نمٹانے کے بعد وہ انٹرویو کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ اپنی ماں سے دعائیں لے کر آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مناہل جب مرتضیٰ انڈسٹریز کی چمکیلی عمارت کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کو لگا جیسے غلط جگہ آ گئی ہو۔ اس کی نگاہیں بلندیوں کو چھوتی، شیشے کی دیواروں اور اندر موجود پرتعیش ماحول کو دیکھ کر جیسے چندیا سی گئی تھی۔ اس نے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں موجود استقبالیہ پر بیٹھی
ایک پرکشش لڑکی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جی فرمائیے، میں مناہل ہوں، مجھے حنان خان صاحب نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنا نام بتایا تو لڑکی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پر کچھ چیک کر رہی تھی، پھر اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی، حنان خان صاحب کا کیبن اوپر 12ویں فلور پر ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ وہ لفٹ کی طرف گئی۔ ہر فلور پر ایک نئی دنیا تھی، عالیشان دفاتر اور لوگ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ آخر کار وہ 12ویں فلور پر پہنچی اور ایک بڑے سے دروازے کے باہر حنان خان کی تختی دیکھ کر رک گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اس نے ایک پل سوچا کہ واپس چلی جائے، مگر ماں کا بیمار چہرہ اور بہن بھائیوں کی ضرورتیں یاد آتی ہی اس نے ہمت پکڑی اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ جائیں۔ اندر سے ایک بار گہری اور مردانہ آواز آئی۔ مناہل نے دروازہ کھولا اور قدم اندر رکھا۔ یہ ایک وسیع اور عریض کیبن تھا، جس کی ایک پوری دیوار شیشے کی تھی اور وہاں سے پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ مرکز میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان مرد بیٹھا تھا، جس کی پیٹھ مناہل کی طرف تھی۔ وہ فون پر کسی سے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد اور فیصلہ کن تھا۔ مناہل وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ حنان نے فون پر بات ختم کی اور آہستہ سے اپنی کرسی گھمائی۔ اس نے مناہل کو دیکھا۔ اس کی نظریں مناہل کے سادہ سے لباس، نم آنکھوں اور گھبرائے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ مناہل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں جب ان کی نظریں ملی۔ حنان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی اور چہرے پر ایک ہلکی سی رعونت تھی۔ جی؟ حنان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں مناہل ہوں، جاب کے لیے آئی ہوں۔ مناہل کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ حنان نے مناہل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے ذہن میں صبح اپنی ماں کی دھمکی گھوم گئی۔ ماں نے کہا تھا، 1 ہفتہ ہے، لڑکی ڈھونڈو ورنہ جس سے میرا دل چاہے گا شادی کر دوں گی۔ اب حنان کو کسی ملازم کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک حل کی ضرورت تھی۔ اس معصوم اور گھبرائی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر حنان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ یہ آئیڈیا اسے اپنی ماں کی ضد سے وقتی طور پر نجات دلا سکتا تھا۔ تنخواہ کتنی لوگی؟ حنان نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اچانک پوچھا۔ مناہل اس کا غیر متوقع سوال سن کر چونکی۔ اسے لگا شاید وہ براہ راست اس کی ضرورت کو جانچ رہا ہے۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ آپ جتنی بھی دیں گے میں جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ مناہل کی نم آنکھیں اور بے بسی اس کے چہرے پر آیا تھی۔ حنان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جو بمشکل ہی نظر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، حنان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں نوکری مل جائے گی لیکن میری ایک شرط ہے۔ مناہل نے بے چینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ حنان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی گہری نظریں مناہل کے چہرے کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ کچھ دن تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ حنان کے الفاظ مناہل کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیے گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ایک عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے درندے ہو، وہ چلا کر بولی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور سننے کی سکت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ تیزی سے پلٹی۔ دروازہ کھلا اور ایک لمحے کے بھی توقف کیے بغیر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے حنان کی ہلکی سی ہنسی گونجی ہے، جیسے اس کی بے بسی اس کے لیے ایک کھیل ہو۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ان کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ درد کی شدت سے وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی بہن بھائی ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس آ گئی تھی۔ ہسپتال کی فضاؤں میں موت جیسی خاموشی اور ادویات کی ایک کڑواہٹ بسی تھی۔ مناہل ICU کے باہر لگی بینچ پر ساکت بیٹھی تھی، مگر اس کے اندر ایک شور برپا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ انہوں نے مناہل کو اپنے آفس بلایا تھا۔ دیکھیں بیٹا، آپ کی والدہ کی دونوں کڈنیز فیل ہو چکی ہیں۔ ہمیں فوری طور پر ٹرانسپلانٹ اور سرجری کی طرف جانا ہوگا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے فائل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی ڈاکٹر؟ مناہل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ امید ہے، لیکن اس کے لیے وقت بہت کم ہے۔ آپ کو صبح تک 10 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہوگا۔ آپریشن کے بغیر ان کی جان بچانا ناممکن ہوگا۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ 10 لاکھ؟ یہ رقم مناہل کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ ساری رات وہ ہسپتال کے مسجد میں بیٹھی اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اس کے پاس نہ کوئی زیور تھا، نہ کوئی جائیداد۔ صبح اسے حنان خان کی بات یاد آئی۔ اس نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی انا کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر حنان کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حنان اپنی کافی کا کپ تھامے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔
جب دروازے پر دستک ہوئی وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلا تھا۔ یس کمنگ، اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دروازہ کھول کر مناہل اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شکست تھی۔ اوہ تو تم آ ہی گئی، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے، 10 لاکھ ابھی۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ تو تمہیں میری شرط منظور ہے؟ اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مناہل نے ایک گہری سانس لی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے حنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہاری مدد کروں گی لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ حنان نے بہنی ہوئی اچکا کر اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ مناہل کا لہجہ اچانک مضبوط ہو گیا۔ میں کسی نامحرم کے ساتھ ایک چھت تلے ایک کمرے میں بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، چاہے کانٹریکٹ میرج ہی کر لو لیکن تمہیں مجھ سے نکاح کرنا کر لو۔ حنان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ نکاح؟ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ حنان اسی قریب آیا۔ مناہل نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تمہارے لیے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے یہ میری آبرو کا سوال ہے۔ اگر منظور ہے تو ابھی نکاح خواہ کو بلاؤ ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، چاہے میری ماں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ حنان اس کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے میز پر رکھا چیک بک اٹھایا اور قلم سے رقم لکھی۔ ٹھیک ہے مناہل، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ آج شام ہم نکاح کریں گے لیکن یاد رکھنا یہ نکاح صرف دنیا کی نظر میں ہوگا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے 10 لاکھ کا چیک لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر چیک پر گرا۔ اس نے اپنی زندگی بیچ دی تھی لیکن اپنی عزت بچا لی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں اس وقت نکاح خواہ موجود تھے۔ ایک طرف مناہل کی ماں بے ہوشی کی حالت میں زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی اور دوسری طرف مناہل اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ حنان خان 2 گواہوں اور ایک نکاح خواہ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اسپاٹ تاثرات تھے مگر مناہل کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح کے کلمات شروع کیے۔ انہوں نے مناہل سے اس کی رضامندی پوچھی۔ کچھ دیر مناہل خاموش رہی لیکن پھر اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کے اس نے گہری سانس بھر کر نکاح قبول کیا تھا۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ حنان خان کی شرعی بیوی بن گئی تھی۔ حنان نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور خاموشی سے ایک بھاری رقم کا چیک مناہل کی طرف بڑھا دیا۔ نکاح کے فوراً بعد مناہل اپنی ماں کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس کی ماں کی آنکھیں دھندلی سی کھلی تھیں۔ مناہل نے ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے بولی، ماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھو میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا، اب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے آپ کے علاج کے لیے حنان خان سے نکاح کر لیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ اس کی ماں نے نقاہت سے حنان کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں مناہل کی ممتا کے لیے تڑپ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نرمی آئی تھی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے حنان کے سر پر ہاتھ رکھا اور مناہل کو دعاؤں بھری نظروں سے دیکھا۔ مناہل کا دل کٹ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ایک سچ چھپا رہی تھی مگر یہ جھوٹ ان کی زندگی بچانے کے لیے ضروری تھا۔ چند گھنٹوں بعد آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی جل اٹھی۔ مناہل باہر جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی تھی۔ حنان وہیں دور کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی ٹوٹ کر بھی کتنی مضبوط تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مبارک ہو مس مناہل، آپریشن کامیاب رہا، آپ کی والدہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، وہ جلدی مکمل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مناہل کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ وہیں سجدے میں گر گئی۔ اس کی ماں کوئی نئی زندگی مل گئی تھی مگر اس معجزے کی قیمت اس کی اپنی زندگی کا سکون تھا۔ جب وہ اٹھی تو حنان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری ماں اب ٹھیک ہے، اب وقت ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں گاڑی باہر کھڑی ہے، تمہیں آج ہی میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ حنان کا لہجہ اب دوبارہ سرد ہو چکا تھا۔ مناہل نے ایک آخری بار اپنی سوتی ہوئی ماں کا ماتھا چوما، اپنے آنسو پوچھے اور ایک گہری سانس لے کر حنان کے پیچھے چل دی۔ اسے معلوم تھا کہ ہسپتال کے ان دیواروں کے باہر ایک نئی اور کھٹن زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے جہاں اسے حنان خان کی بیوی کا کردار نبھانا تھا۔ ہسپتال سے نکلتے ہی حنان نے گاڑی کا رخ شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال کی طرف موڑ دیا۔ مناہل جو ابھی ابھی اپنی ماں کی زندگی کی دعا مانگ کر نکلی تھی اس چکا چوند کو دیکھ کر مزید سہم گئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ادبی آواز پوچھا۔ حنان نے اسے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا اور ایک مہنگے برانڈ کے شو روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے چند منٹوں میں قیمتی ریشمی لباسوں کا ڈھیر لگا دیا اور سیلز گرل کو اشارہ کیا کہ یہ سب پیک کر دیں۔ مناہل ان کپڑوں کی قیمت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ایک ایک جوڑا اس کے گھر کے پورے مہینے کے خرچے سے زیادہ مہنگا تھا۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنے کپڑے، خاموش رہو۔
حنان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس کی نظریں مناہل کے سستے اور دھلے ہوئے سوتی سوٹ پر گئے جو ہسپتال کی خواری کی وجہ سے جگہ جگہ سے سلوٹوں سے بھرا تھا۔ اب ہم سیلون جا رہے ہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ شہر کے سب سے بڑے بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی رکی۔ حنان نے مناہل کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہاں نہیں جاؤں گی، میں جیسی بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ مناہل نے قدم پیچھے ہٹائے۔ اس کی خودداری اسے اس بناؤ سنگھار کی اجازت نہیں دے رہی تھی جو ایک سودے کا حصہ ہو۔ حنان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ اس نے مناہل کے بازو کو مضبوطی سے تھاما اور اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی زہریلے لہجے میں بولا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اب حنان خان کی بیوی ہو۔ میری ماں کے سامنے جانے سے پہلے تمہیں خود کو اس قابل بنانا ہوگا کہ کوئی تمہیں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ ان کپڑوں اور اس ہولی میں تو تم بالکل ایک بھکارن لگ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر والے مجھ سے پوچھیں کہ میں یہ بھکارن کہاں سے اٹھا لایا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ جا کر تیار ہو جاؤ۔ بھکارن؟ یہ لفظ مناہل کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے انہیں گرنے نہ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حنان صرف اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا رہا بلکہ اس کی عزت نفس کو کچلنے میں اسے سکون مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مناہل نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ اس نے چپ چاپ ہار مان لی تھی۔ وہ سیلون کے اندر چلی گئی جہاں عملہ اسے کسی شہزادی کی طرح پروٹوکول دینے لگا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ریشمی لباس، سلیقے سے بندھے بال اور چہرے پر ہلکے میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے مگر ان خوبصورت آنکھوں میں موجود ویرانی نہیں چھپ پائی تھی۔ حنان اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا مگر اگلے لمحے اس نے اپنی نظریں پھیر لی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، اب لگ رہی ہو کہ تم حنان خان کی بیوی ہو، چلو اب میرے گھر چلنے کا وقت ہے۔ حنان کی چمکاتی گاڑی ایک بہت بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے روکی۔ سامنے ایک عالیشان سفید محل نما بنگلہ تھا جس کی روشنیوں نے رات کے اندھیرے کو بھی مات دے رکھی تھی۔ مناہل نے شیشے سے باہر دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنا آپ بہت انکمفرٹیبل لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ یاد رکھنا مناہل، حنان نے انجن بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، اندر قدم رکھتے ہی تم اس گھر کی بہو ہو۔ تمہارے یہ آنسو میرے منصوبے کو خراب کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو اس سیلون میں ہی چھوڑ آنا چاہیے تھا۔ اب صرف وہی اداری کرنا جو میں نے سمجھائے ہیں۔ مناہل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ کیا کہتی؟ اس کی زبان تو اسی وقت گنگ ہو گئی تھی جب اس نے اپنی زندگی کا سودا کیا تھا۔ حنان نے جیسے ہی صدر دروازہ کھولا، سامنے ہال میں مرتضیٰ صاحب اور سائقہ بیگم صوفے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ قدموں کی چاپ سن کر سائقہ بیگم فوراً کھڑی ہو گئی۔ آگے میرا بیٹا؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی مگر جیسے ہی ان کی نظر حنان کے پیچھے کھڑی مناہل پہ پڑی، ان کے قدم رک گئے اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ چمک ابھری۔ مناہل نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ مہنگے میک اپ اور زیورات کے باوجود اس کے چہرے کی معصومیت چھپائے نہ چھپتی تھی۔ سائقہ بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ موم، یہ مناہل ہے میری بیوی۔ حنان نے نہایت پراعتماد لہجے میں جھوٹ بولا اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہم نے آج صبح سادگی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دیے ہوئے 1 ہفتے کا وقت ضائع ہو اور مجھے مناہل سے بہتر کوئی لڑکی نہیں مل سکتی تھی۔ سائقہ بیگم چند لمحے خاموش رہیں۔ ان کا ماتھا ٹھٹکا۔ اتنی جلدی حنان؟ اور یہ لڑکی، یہ کون ہے؟ اس کے خاندان کے بارے میں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ حنان نے مسکرا کر مناہل کی طرف دیکھا، جس میں محبت کم اور وارننگ زیادہ تھی۔ خاندان کا کیا کرنا ہے موم، میں نے لڑکی پسند کی ہے اور اب یہ آپ کی بہو ہے۔ سائقہ بیگم مناہل کے قریب آئی۔ ان کی تیز نظریں مناہل کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر پڑی۔ شادی اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے مگر تمہارے دلہن کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کیا بات ہے مناہل؟ حنان نے تمہیں ڈرا کر تو نہیں رکھا؟ مناہل کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اسے حنان کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ وہ اسے بھکارن سمجھتا ہے۔ اس نے نظر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، جی نہیں، بس اچانک سب کچھ ہوا ہے اس لیے تھوڑی گھبراہٹ ہے۔ سائقہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ چلو اب آپ آ ہی گئی ہو تو قسمت ہو تمہاری، پر یاد رکھنا اس گھر کے اپنے طور طریقے، یہاں صرف شکل و صورت نہیں، سلیقہ اور خاندانی وقار بھی دیکھا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ حنان کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں کی آسائش دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ کمرہ اس کے پورے گھر سے بڑا تھا۔ حنان نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور مناہل کی طرف مڑا۔ موم کو تم پر تھوڑا شک ہوا ہے، اس لیے اب تمہیں مزید محتاط رہنا ہوگا۔ وہ صوفہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے کونے پڑے ایک پرتعیش صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری جگہ وہاں ہے، اس بیڈ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، کل صبح سے تمہیں موم کے ساتھ کچن اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہوگا۔
تاکہ انہیں لگے کہ تم ایک سلیقہ مند بہو ہو۔ مناہل خاموشی سے اس صوفے پر جا کر بیٹھی۔ ریشمی لباس کی چبھن اب اس کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ اس نے اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے ایک ایسے انسان سے نکاح کر لیا جو اسے حقارت سے دیکھتا تھا، اور اب وہ ایک ایسے گھر میں قید تھی جہاں اس کی حیثیت ایک شو پیس سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ رات بھر صوفے پر کس بسانے کے بعد جب مناہل کی آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرن کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ حنان بیڈ پر موجود نہیں تھا، شاید وہ ورزش کے لیے جا چکا تھا۔ مناہل نے جلدی سے اپنا حولیہ درست کیا اور ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے یاد تھا کہ اب اسے ایک سلیقہ مند بہو کا کردار نبھانا ہے۔ مناہل کچن میں پہنچی تو وہاں سائقہ بیگم پہلے سے موجود تھی اور ملازموں کو ناشتے کی ہدایت دے رہی تھی۔ مناہل کو دیکھ کر انہوں نے اپنی عینک ناک پر ٹکائی اور اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ آ گئی تم؟ میں سمجھتی تھی شہر کی لڑکی دوپہر سے پہلے نہیں جاگتی۔ سائقہ بیگم کے لہجے میں چھپی طنز مناہل کو محسوس ہوئی۔ جی میں گھر میں جلدی اٹھنے کی عادی ہوں، کیا میں ناشتہ بنانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ مناہل نے نہایت ادب سے پوچھا۔ سائقہ بیگم نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آج حنان کے لیے آملیٹ اور پراٹھے تم بناؤ، اسے باہر کے کھانے پسند نہیں، اور ہاں، نمک مرچ کا خاص خیال رکھنا، حنان ذرا سے بھی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ مناہل نے سر ہلا دیا اور کام شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے گھر سنبھال رہی تھی، اس لیے کھانا بنانا اس کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن سائقہ بیگم مسلسل وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی کسی غلطی کی تلاش میں ہو۔ جب ناشتہ تیار ہوا تو مرتضیٰ صاحب اور حنان بھی میز پر آ گئے۔ حنان سفید شرٹ اور گرے پینٹ میں بہت ہینڈسم مگر حسب معمول سنجیدہ لگ رہا تھا۔ یہ پراٹھے مناہل نے بنائے ہیں۔ سائقہ بیگم نے حنان کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی۔ حنان نے ایک نوالہ لیا اور بغیر کسی چسپے کے بولا، ٹھیک ہے۔ سائقہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا اور اچانک بات کا رخ بدلا۔ حنان، میں سوچ رہی تھی کہ کل تمہارے تایا زاد بھائی کی منگنی ہے، ہم مناہل کو بھی ساتھ لے جائیں گے، سب دیکھیں گے تو صحیح کہ میری بہو کون ہے۔ اور ہاں مناہل، تمہارے میکے والوں کا کوئی فون نہیں آیا، تمہاری ماں کیسی ہیں؟ مناہل کا ہاتھ رک گیا، اسے یاد آیا کہ اس کی ماں تو ہسپتال میں ہے اور وہ یہاں اس جھوٹ کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، حنان نے مداخلت کی، موم، اس کے گھر والے ابھی تھوڑے ناراض ہیں کیونکہ ہم نے بتائے بغیر نکاح کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ ابھی ان کا ذکر کر کے مناہل کا موڈ خراب ہو۔ حنان نے میز کے نیچے سے مناہل کا پاؤں دبایا جو ایک خاموش وارننگ تھی۔ ناراض تو ہوں گے ہی، سائقہ بیگم نے سرد آہ بھری، آخر بیٹی نے اتنے بڑے گھر میں جو قدم رکھ دیا ہے۔ خیر مناہل، یہاں رہنا ہے تو ہمارے طور طریقے سے سیکھنے ہوں گے۔ آج دوپہر کو پارلر والی آئے گی، تمہارا لباس اور جیولری میں فائنل کر چکی ہوں۔ مناہل نے ہمت کر کے کہا، آنٹی میرا مطلب ہے، امی مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں سادگی پسند ہوں۔ سائقہ بیگم نے زور سے چمچ پلیٹ پر رکھا۔ سادگی؟ بی بی، یہ حنان خان کا گھر ہے، یہاں سادگی نہیں کلاس دیکھی جاتی ہے۔ تم یہاں حنان کی پسند پر آئی ہو، اب سب کی عزت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، سمجھی؟ مناہل خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت محض ایک کٹ پتلی کی ہے جس کی ڈوریں کبھی حنان اور کبھی اس کی ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ناشتے کے بعد جب حنان آفس جانے لگا تو اس نے مناہل کو راہداری میں روکا۔ اچھا کام کیا کچن میں، اسی طرح موم کو مصروف رکھو تاکہ وہ سوالات نہ کریں، لیکن یاد رکھنا زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ جھوٹ ایک دن ہم سب کو لے ڈوبے گا؟ مناہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ حنان نے ایک قدم قریب آ کر سرد لہجے میں کہا، یہ جھوٹ نہیں، ایک معاہدہ ہے مناہل، اور معاہدے میں جذبات کی جگہ نہیں ہوتی، بس اپنا کام کرو۔ وہ چلا گیا اور مناہل وہیں کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اسے علم نہیں تھا کہ منگنی کی اس تقریب میں کوئی ایسا آنے والا ہے جو مناہل کے ماضی کا کوئی چھپا ہوا راز کھول دے گا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ حنان خان سیاہ سوٹ میں نہایت پرکشش لگ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی مناہل نے ہلکے گلابی رنگ کا بھاری کام والا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ ہیرے کے سیٹ اور نفیس میک اپ نے اسے کسی شہزادی کی طرح بنا دیا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی وہی پرانی وحشت لیے ہوئی تھیں۔ مسکراؤ مناہل، یہاں شہر کے تمام بڑے بزنس مین موجود ہیں۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ مناہل نے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی۔ سائقہ بیگم بڑے فخر سے اپنی بہو کا تعارف سب سے کروا رہی تھیں۔ اسی دوران ایک شور ہوا اور ہال میں ایک نوجوان داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی سائقہ بیگم کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ وہ حماد تھا، حنان کا تایا زاد بھائی، جو اپنی بے باک طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ حماد ہنستا ہوا حنان کے قریب آیا۔
مبارک ہو حنان، سنا ہے تم نے چھپ کر شادی کر لی۔ بات کرتے کرتے حماد کی نظر مناہل پر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور پہچان ابھری۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے نا؟ حماد نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ ہال میں موجود چند غریب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حنان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو حماد؟ بکواس نہیں کر رہا بھائی، یہ مناہل ہے، وہی جو 2 سال پہلے میرے دوست کے آفس میں جاب کے لیے آئی تھی، اور جب اسے جاب نہیں ملی تو اس نے سفارش کے لیے میرے دوست کے گھر تک کا پیچھا کیا تھا۔ حماد نے جان بوجھ کر بات کو ایسا رنگ دیا کہ مناہل کا کردار مشکوک لگنے لگا۔ مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ غلط کر رہے ہیں، میں صرف جاب کے لیے گئی تھی، میں نے کسی کا پیچھا نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سائقہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حماد تم ہوش میں تو ہو؟ یہ حنان کی بیوی ہے۔ چچی جان میں بالکل ہوش میں ہوں، یہ لڑکی تو ایک نمبر کی خود غرض ہے، شاید حنان کو بھی اس نے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر اس گھر تک رسائی حاصل کی ہے۔ حماد نے زہریلا وار کیا۔ لوگوں میں کانا پوسی شروع ہو گئی۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب حنان اسے سب کے سامنے ذلیل کرے گا، گھر سے نکال دے گا، لیکن حنان نے جو کیا اس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ حنان نے ایک زوردار تھپڑ حماد کے منہ پر رسید کیا۔ پورا ہال سکتے میں آ گیا۔ بس بہت ہو گیا حماد، حنان کی آواز گرجدار تھی۔ اس نے مناہل کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی غلیظ بات کرنے کی؟ مناہل کا ماضی کیا تھا، وہ کہاں جاب کے لیے گئی تھی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے اس کی سیرت کی وجہ سے چنا ہے، اور اگر کسی نے بھی اب اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ حنان نے مناہل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے ہال سے باہر لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مناہل پھٹ پڑی۔ تم نے میری طرفداری کیوں کی؟ تم تو خود مجھے بھکارن کہتے ہو۔ حنان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہاری طرفداری نہیں کی، میں نے اپنی عزت کی طرفداری کی ہے۔ تم اس وقت میری بیوی ہو اور کوئی میرے انتخاب پر انگلی اٹھائے یہ حنان خان برداشت نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھنا، حماد نے جو کہا، اگر اس میں ذرا سی بھی سچائی ہوئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم جینا بھول جاؤ گی۔ مناہل خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حنان اس کا محافظ ہے یا اس کا جلاد، لیکن ایک بات طے تھی، حماد نے جو آگ لگائی تھی وہ اب سائقہ بیگم کے دل میں شک کا بیج بو چکی تھی۔ تقریب سے واپسی کا سفر کسی خاموشی سے گزرا۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی صدر دروازہ کھلا، سائقہ بیگم کا جواب دے گیا۔ انہوں نے مڑ کر ایک زوردار تھپڑ مناہل کے چہرے پر رسید کیا۔ امی! حنان دھاڑا، مگر سائقہ بیگم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خاموش رہو حنان، آج اس لڑکی نے پورے خاندان میں ہمارا سر نیچا کر دیا۔ سائقہ بیگم کی آنکھوں سے جیسے آنکھ برس رہی تھی۔ وہ مناہل کی طرف پلٹی جو اپنا گال تھامے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حماد غلط نہیں کہہ رہا تھا، مجھے تو پہلے شک تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم صورت کے پیچھے ضرور کوئی چالاک عورت چھپی ہے۔ تم جیسے لوگ جاب کے بہانے امیر لڑکوں کو پھنسا کر اپنی غربت مٹانے کے خواب دیکھتی ہو۔ امی میری بات تو سنیں، مناہل نے التجا کی، مگر سائقہ بیگم نے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے، تم ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ حنان کے نام کے ساتھ تمہارا جڑنا ہی ہماری توہین ہے۔ جاؤ اپنے گھر واپس چلی جاؤ جہاں سے تم آئی ہو۔ سائقہ بیگم نے اسے دھکا دیا اور مناہل دہلیز پر گرتے گرتے بچی۔ مناہل کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اس قدر ذلیل ہو گئی، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کر باہر اندھیری کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ رک جاؤ مناہل، حنان کی بارعب آواز پورے ہال میں گونجی۔ سائقہ بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ حنان یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے جانے دو۔ حنان نے مناہل کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور اپنی ماں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو اکثر رہتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی ضد تھی۔ یہ کہیں نہیں جائے گی موم، حنان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے سنا نہیں حماد نے کیا کہا؟ یہ ایک جاب ہنٹر ہے، اس نے تمہیں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے۔ سائقہ بیگم چلائیں۔ موم اگر اس نے مجھے استعمال کیا ہے تو میں نے بھی اسے استعمال کیا ہے۔ حنان کے اس جملے نے سائقہ بیگم کو خاموش کر دیا۔ حماد کی باتوں کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ اس نے جس دوست کا ذکر کیا وہ خود ایک بد کردار انسان ہے، اور مناہل نے وہاں سے جاب نہ لے کر اپنی عزت بچائی تھی، اس سے گوایا نہیں تھا۔ حنان نے مڑ کر مناہل کی طرف دیکھا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیوی ہے موم، چاہے یہ نکاح کسی بھی حالت میں ہو، اب اس کی عزت میری عزت ہے۔ اگر آپ اسے گھر سے نکالیں گی تو یاد رکھیں کہ آپ کا بیٹا بھی اسی وقت اس گھر کی دہلیز پار کر جائے گا۔
سائقہ بیگم ساکت رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حنان اپنی بات کا پکا ہے۔ انہوں نے غصے سے مناہل کو دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ جب ہال میں خاموشی چھا گئی تو حنان نے مناہل کی گلائی چھوڑ دی۔ مناہل اب بھی لرز رہی تھی۔ تم نے میرا ساتھ کیوں دیا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ حنان اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ اب پھر سے اسپاٹ ہو چکا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کو یہ لگے کہ وہ جیت گئی اور میں ہار گیا۔ تم صرف ایک ہفتے کے لیے یہاں ہو، اس کے بعد تمہاری اور میری راہیں جدا ہیں۔ اب جاؤ اور اب تو چہرہ دھو لو، تم اب بھی ایک بھکارا نہیں لگ رہی ہو۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گیا، مگر مناہل وہیں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حنان خان کے پتھر جیسے سینے میں چھپا یہ انسان کون ہے جو اسے ذلیل بھی کرتا ہے اور دنیا کے سامنے اس کی ڈھال بھی بن جاتا ہے۔ اگلی چند راتیں حنان کے لیے بڑی بے چین تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدلتا تو اس کی نظریں کونے میں پڑی صوفے پر جاتی جہاں مناہل دبک کر سو رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر حنان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ بھکارن کہتا رہا دراصل کتنی صابر اور پروقار ہے۔ اس نے دیکھا کہ مناہل نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اس کی ماں کی کڑوی باتیں سہتی، گھر کے کام کرتی اور پھر خاموشی سے اس کمرے میں اپنا لیتی۔ ایک شام تیز بارش ہو رہی تھی۔ حنان آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تو دیکھا کہ مناہل ٹیرس پر کھڑی بارش کی بوندوں کو اس کے ہاتھوں پر گر رہی تھی۔ اس نے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو حنان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ بارش کے بعد کھلنے والا کوئی نازک سا پھول ہو۔ اچانک مناہل کی نظر اس پر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں بس پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ حنان اس کے قریب آیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے چہرے سے بھیگی ہوئی زلفیں ہٹا دے مگر اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر سختی سے بند کر لیا۔ اندر آؤ، بیمار پڑ جاؤ گی تو میری ماں کو لگے گا کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا مگر آواز میں وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں تھے۔ رات کو جب مناہل کو تیز بخار ہوا وہ نیم بے ہوشی میں اپنی ماں کو پکارنے لگی تو حنان کی فکر جاگ اٹھی۔ اس نے ساری رات مناہل کے سر پر پٹی رکھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے دوائی پلائی۔ جب مناہل نے بے ہوشی میں اس کا ہاتھ تھاما تو حنان کی دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو میرے ساتھ مناہل؟ اس نے سرگوشی کی۔ تم صرف ایک ہفتے کا معاہدہ ہو، میری زندگی حقیقت نہیں۔ تم سے محبت نہیں کر سکتا لیکن اس دل کا کیا کروں؟ اگلی صبح جب مناہل کی آنکھ کھلی تو اس نے حنان کو اپنے پاس کرسی پر سوتے ہوئے پایا۔ اس کے دل میں حنان کے لیے ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوئی مگر جیسے ہی حنان جاگا اس نے فوراً اپنا وہی پرانا روپ دھار لیا۔ اٹھ گئی تم؟ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، موم پوچھ رہی تھی، اور یہ مت سمجھنا کہ میں نے رات بھر تمہارا خیال رکھا، میں تو بس اپنی نیندیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ وہ جھوٹ بول کر وہاں سے نکل گیا مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اب وہ مناہل کی ایک تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے۔ آفس میں بھی حنان کا دل کام پہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مناہل کا وہ اداس چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کی دوست نے پوچھا، حنان کیا بات ہے، تم کہیں کھوئے ہوئے ہو؟ حنان نے سختی سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ وہ حنان خان تھا جس نے کبھی کسی عورت کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ایک سودے سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مناہل سے مزید دور رہے گا تاکہ یہ کشش کہیں محبت میں نہ بدل جائے، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہ تھا۔ سائقہ بیگم اور مرتضیٰ صاحب ایک خاندانی تقریب کے سلسلے میں 2 دن کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ عالیشان بنگلے میں اب صرف حنان اور مناہل رہ گئے تھے۔ حنان جو اب تک اپنی ماں کی موجودگی کا سہارا لے کر مناہل سے دور رہنے کی اداکاری کر رہا تھا، اب خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج بنگلے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مناہل کچن میں حنان کے لیے کافی بنا رہی تھی کہ اچانک بجلی کڑکنے کی زوردار آواز آئی۔ مناہل کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا اور وہ خوف کے مارے سہم گئی۔ حنان جو لاؤنج پہ بیٹھا تھا آواز سن کر تیزی سے کچن کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ مناہل فرش پر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کے پاس سہمی ہوئی کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں میں خوف ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ حنان نے بے ساختہ اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ ہمیشگی کی سختی غائب تھی۔ جی، وہ بس اچانک بجلی کڑکی تو مناہل نے نظریں جھکا لی۔ حنان نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا تاکہ اسے کانچ نہ چبھ جائے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، نوکر کر لیں گے، تم جا کر آرام کرو۔ حنان کی قربت مناہل کے اعصاب پر طاری ہونے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ حنان کا لہجہ آج کتنا نرم ہے۔ آپ کو کافی چاہیے تھی نا؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ حنان نے اسے دیکھا۔ بارش کی بوندیں
کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور مناہل کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ حنان کے دل کی دیواریں جو اس نے انا اور غرور سے کھڑی کی تھی ریت کی طرح گرنے لگیں۔ کافی نہیں چاہیے مناہل، حنان نے سرگوشی کی۔ اس نے اپنا ہاتھ مناہل کے رخسار کے قریب کیا مگر پھر رک گیا۔ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہارے بارے میں ایسا کیوں محسوس کرنے لگا ہوں، جیسے تم میری زندگی کا سب سے ضروری حصہ بن گئی ہو۔ مناہل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ حنان صاحب، ہمارا معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد میں چلی جاؤں گی۔ حنان نے تلخی سے مسکرایا۔ ہاں، میں نے کہا تھا۔ میں تو یہ بھی کہتا تھا کہ تم ایک بھکارن ہو، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم ایک مجبوری ہو، پر دیکھو آج حنان خان خود اپنی کہی بھی باتوں کے سامنے ہار گیا ہے۔ وہ اس کے اور قریب آیا، اتنا قریب کہ مناہل اس کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، پر میں یہ اعتراف بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ میری انا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسی لڑکی کے سامنے جھک جاؤں جسے میں نے خود خریدا تھا۔ حنان کے الفاظ میں درد اور تڑپ تھی۔ اس نے مناہل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ معصومیت میرا سکون چھین رہی ہے۔ مناہل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ محبت سودوں میں نہیں ہوتی حنان صاحب، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ کو اپنی انا چھوڑنی ہوگی۔ حنان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانی کشمکش آ گئی۔ انا ہی تو وہ چیز ہے جس نے مجھے حنان خان بنایا ہے مناہل، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اسے وہی کچن میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گیا، مگر بارش کی اس رات نے ان دونوں کے درمیان موجود فاصلوں کو سمیٹ دیا تھا۔ حنان اعتراف نہیں کر رہا تھا، مگر اس کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ اب مناہل کو کھونے کے تصور سے بھی ڈرتا ہے۔ معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مناہل نے اپنا وہی پرانا سادہ سا جوڑا نکال لیا جو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے حنان کے دیے ہوئے تمام قیمتی لباس، زیورات اور وہ ریشمی خوشبوئیں وہیں چھوڑ دی تھی۔ وہ وہاں سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ کمرے میں حنان داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مناہل اپنا پرانا ٹوٹا ہوا سوٹ کیس بند کر رہی تھی۔ گاڑی باہر تیار ہے، حنان نے سرد لہجے میں کہا، مگر اس کی آواز میں وہ دم خم نہیں تھا۔ اس کی نظریں مناہل کے سادہ حلیے پر جم گئی جس میں وہ اسے پہلی بار ملی تھی۔ آج وہ اسے بھکارا نہیں لگ رہی تھی۔ مناہل نے اپنا پرس اٹھایا اور ایک آخری بار اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے برا وقت گزارا تھا۔ شکریہ حنان صاحب، آپ نے میری ماں کی جان بچائی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے پاس سے گزرنے لگی تو حنان نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ مناہل، اس نے پکارا، مگر وہ نہ رکی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مناہل کے قدم بوجھل تھے۔ ہال میں خاموشی کا راج تھا۔ ملازمین حیرت سے اپنی بڑی بیگم کو جاتے دیکھ رہے تھے۔ حنان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کا دل اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اسے روک لے، اسے بتا دے کہ یہ گھر اب اس کے بغیر سنسان ہو جائے گا، مگر اس کی زبان پر انا کی مہر لگی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر مناہل رکی اور مڑ کر حنان کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنان صاحب، آپ کی دی ہوئی رقم میں محنت کر کے پائی پائی کر کے لوٹا دوں گی۔ ہمارا معاہدہ پورا ہوا، اب میں آزاد ہوں۔ حنان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آزاد؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا کر آزاد ہو جاؤ گی؟ جسم تو آزاد ہو ہی جائے گا، رہا دل تو وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ مناہل نے آنسو پوچھے اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مناہل جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی، حنان کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی تمام خوشیاں اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ وہ بھاگتا وہ باہر آیا۔ رکو مناہل، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اس بار اس کے لہجے میں کوئی رعونت نہیں تھی بلکہ ایک ہارے ہوئے جواری کی التجا تھی۔ میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مناہل نے اپنے آنسو صاف کیا اور مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ کیوں؟ کیا کوئی نیا کانٹریکٹ کرنا ہے، یا پھر ابھی آپ اپنی موم کو حقیقت نہیں بتانا چاہتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ یہ گھر، یہ کمرہ اور حنان خان سب ادھورے ہیں تمہارے بغیر۔ مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ آپ کی انا کا کیا ہوا حنان صاحب؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک خریدی ہوئی لڑکی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ حنان نے مناہل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا سر جھکا دیا۔ میری انا ہار گئی مناہل، تمہاری معصومیت اور تمہاری سچائی جیت گئی۔ میں نہیں جانتا اس سے کیا کہتے ہیں، پر میں تمہیں کھونے کے تصور سے مر رہا ہوں۔ مناہل نے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حنان خان کا جھکا ہوا سر اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اس نے دیکھا کہ حنان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔
کیا یہ سچ ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ سچ سے بڑھ کر ہے، حنان نے سرگوشی کی۔ مناہل، کیا تم حنان خان کی بیوی بن کر اس گھر میں واپس چلو گی؟ کسی معاہدے کے تحت نہیں، بلکہ میری محبت کے حق کے ساتھ۔ مناہل نے ایک لمبی سانس لی اور حنان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے جان لیا تھا کہ پتھر پگھل چکا ہے۔ وہ دوبارہ اس گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی، مگر اس بار ایک قیدی کی طرح نہیں، بلکہ اس گھر کی اصل مالکن اور حنان کے دل کی ملکہ بن کر۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی خوشیوں سے بھرنے والی ہے۔